جس کی محبت صرف انسانوں کے سینوں کا نور ہی نہیں ہے، پتھروں کے کلیجے میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کی محبت۔ تبوک سے واپس آئے حضور تو جبل احد پہ نظر پڑی اور ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا و نحبہ، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو پتھر کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار۔ حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کے ساتھ میں سفر میں تھا، تو راستے میں جب حضور نے قیام کیا تو ایک درخت کے نیچے استراحت فرمانے لگے اور میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا رہا۔ دور صحرا میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جڑوں سمیت اکھڑا اور اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا درخت، اور پھر وہاں تھوڑی دیر کھڑا جھومتا رہا اور پھر واپس چلا گیا اور جا کے جہاں سے اکھڑا تھا وہاں نصب ہو گیا۔ میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی، لیکن میں اکیلا تھا۔ جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد یہی کہا کہ حضور وہ جو درخت ہے سامنے نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور یہاں آیا اور پھر اس کے بعد واپس چلا گیا۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ تو حضور نے نہیں پوچھا کہ کیسے ہوا، کوئی طوفان تھا، آندھی ہی، کیا معاملہ ہے، کیسے آیا؟ حضور مسکرائے اور فرمایا ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، فرمایا یہ درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی کہ محبوب نیڑے آیا ہے، مالک اجازت ہو تو سلام نہ کر رہا ہوں، فاذن لھا، تو رب نے اجازت دے دی تھی یہ مجھے سلام کرنے آیا۔ درختوں کے کلیجے حضور کے پیار میں بھرے ہوئے۔ آؤ میں تمہیں ایک اور کہانی سناؤں۔ امام بخاری نے اس کہانی کو لکھا، امام سمودی نے تو تفصیلات لکھی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ممبر بنا کر کے جب رکھا گیا تو حضور خطبہ دینے لگے، تو بھی خطبے کا آغاز ہوا ہی تھا کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آنے لگی۔ رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے اور وہ چیختی ہے تو اس طرح وہ چیختا ہے۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبی گونج رہی ہے اس کی چیخو پکار سے، لیکن ماجرا یہ ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، رو کون رہا ہے؟ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا دکھائی نہیں دیتا۔ فنزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، حضور ممبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک جانب چلے۔ کھجور کا خشک تنا پڑا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے اور پہلے کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے حضور واز کیا کرتے تھے۔ آج ممبر بن گیا، اس کی ضرورت نہیں رہی، اس کو اٹھا کے ایک سمت رکھ دیا گیا۔ وہ حضور کی جدائی کا صدمہ گوارا نہیں کر پایا اور وہ باقاعدہ رونے لگا کناکت الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ بچھڑ جائے تو وہ چیختی ہے، اور حضور نے جا کے اس کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ جس طرح بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آئے تو اس کی گھگی بن جاتی ہے اور ہچکیاں آنے لگتی ہیں، یہی اس خشک تنے کی حالت ہوئی۔ حضور اپنا دست شفقت اس کے اوپر پھرتے چلے جاتے اور اس کی بتدریج ہچکیاں کم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا۔ تو حضور واپس آئے، صحابہ کے چہروں پر حیرت تھی کہ یہ ماجرا کیا ہوا۔ تو آقا کریم نے صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا لو لم افعل ھذا لھن الی یوم القیامہ، فرمایا اگر میں ممبر سے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا یہ قیامت تک یوں چیختا ہی رہے۔ تو میں تو سینے میں دل رکھتا ہوں۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، یہ واقعہ بیان کر کے رو پڑے اور کہا ہم تو سینے میں دل رکھتے ہیں، یہ تو درختوں کا اور پتھروں کا عالم ہے کہ وہ حضور کی جدائی برداشت کرتے ہیں۔ تو کون ہے جو تمام مخلوقات کا یوں محبوب ہوگا؟ اور صرف مخلوقات کا محبوب ہی نہیں ہے، خود خالق کا بھی محبوب۔ اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا نا یہاں کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں یا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی عام تھوڑا ہے، ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب۔ تو صاحب جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری محبت صرف نوک زباں پہ رہے گی یا ہماری روح تک بھی اترے گی؟ ہماری محبت صرف جھنڈیوں اور چراغاں تک ہی رک جائے گی یا محبت ہماری روحوں تک بھی آئے گی؟ ہماری محبت صرف بنیروں پر جو ہے وہ چراغاں کر دینے پر ہی موقوف ہوگی یا دل کی گلیوں میں بھی چراغاں ہوگا؟ دیواروں پر جھنڈیاں چپکانے تک محدود رہے گی یا ہماری
محبت دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈیاں لگانے تک جا پہنچے گی۔ ہم نے اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہماری محبت کہاں تک ہے، ہماری محبت کا معیار کیا ہے، کیونکہ جو محبوب کسی کو رکھتا ہے اس کی اداؤں کو اپناتا ہے، اس کے احکام مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، بلکہ محب تو محبوب کی منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ حکم دینا، کہنا کہ یہ کرو وہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ منشا کو بھی سمجھتا ہے۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور کا گزر ہوا تو ایک مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ کچھ نہیں کہا، حضور گزر گئے۔ کسی نے اس انصاری صحابی سے کہا حضور گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تھا، چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں تھے۔ 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا، آج دیکھ رہا ہوں ملبے کا ڈھیر ہے۔ عرض کی میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں، گھریلو زندگی سے لے کے کاروبار تک دیکھیں کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ اور اگر ہم حضور کی پسند اور ناپسند کی پرواہ ہی نہیں کرتے تو پھر ہمارا دعوی محبت صرف ہماری زبان کی نوک تک ہے۔ لیکن اگر ہمارے رویے بتاتے ہیں کہ ہم ان کے سچے عاشق ہیں تو پھر ان کی پسند اور ناپسند ہماری پسند اور ناپسند ہو۔ مدینۃ المنورہ میں حضور تشریف فرماتے ایک صحابی آئے تو انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا، حضور نے رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھے شاید حضور کا التفات ادھر ہو گیا تو وہ ادھر سے جا کے سلام کرنے لگے جدھر حضور نے رخ کیا، تو آقا کریم نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ ناراضگی، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں تھی ناراضگی کس بات پہ۔ تو صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی حضور ناراض کیوں ہیں، تم کچھ بتا سکتے ہو؟ تو انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو سکتا ہے، حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، اور مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم کی ایک انگوٹھی جائز ہے۔ سونے چاندی اور ان کی چیزیں جائز ہی نہیں۔ ان الذھب والفضة حرام لذکور امتی، یہ امت کے مذکرین کے لیے، مذکر مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، عورتوں کا گہنا ہے۔ تو کہا تو نے یہ جو سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تو چونکہ وہ کہیں سے آئے تھے ان کو پتہ نہیں تھا تو وہ آگے بڑھے اور یوں انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور کیا اس وجہ سے ناراض ہیں؟ یہ رہی۔ آقا کریم نے پکڑی اور یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ یہی تھی۔ بیٹھ گیا، مجلس چلتی رہی۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو جانے لگے تو یہ بھی واپس پلٹے تو کسی صحابی نے ان کو کہا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، تم شرعن نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے اٹھا لو۔ تو صحابی نے جواب کیا دیا سنیے، اس نے کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسا کوئی رویہ تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسی کوئی دوستی تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسا کوئی کاروبار تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا، ایسا کوئی انداز حیات تو نہیں اٹھائے پھر رہے جس کو حضور نے پھینک دیا۔ اگر ان کو مانا ہے تو پھر ان کی ماننی بھی پڑے گی، ان سے عشق ہے تو عشق نبھانا بھی پڑے گا، محبوب کی اداؤں کو اختیار بھی کرنا پڑے گا، ان کے حکم کو بھی ماننا پڑے گا، ان کے انداز معاشرت کو بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تم کون ہو، تم بتاؤ جناب ہم عاشق رسول ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانے کی نوبت آئے، تمہاری وضاقت، طرز زندگی، انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا۔ اور میں کہا کرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ تم دور سے تو لگو حضور کے غلام ہو لیکن قریب آؤ تو پھر نہ لگو، کوئی تم سے کاروبار کر کے دیکھ لے، تو تم سے کوئی رشتہ داری کر کے دیکھ لے،
کوئی تمہاری ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھ لے، تمہیں کوئی قرض دے کے دیکھ لے، تم سے کوئی سفر کر کے ساتھ دیکھ لے، تو پھر اسے سمجھ آئے کہ یہ دور دور سے تو اچھا مسلمان لگ رہا تھا، لیکن نیڑے ہو کے دیکھا تو کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ یہ نہیں کہ دور دور سے اچھے مسلمان دکھائی دو اور قریب آؤ تو کچھ اور دکھائی دو، نہیں، دور سے دکھو تو پتہ چلے حضور کا غلام ہے، نیڑے تمہارے ہو جائے تو لوگ تمہارے آقا پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں۔ کہ نبی کا غلام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جب بصرے آئے تو بصرے میں ایک عیسائی مناظرے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ مسلمانوں کا امام آل ہے، میں ایسے تابڑ توڑ حملے کروں گا جواب نہیں دے پائے گا۔ اور جو ہی امام محمد تشریف لائے، نورانی چہرہ، روشن پیشانی، چمکتا ہوا آپ کا جو ہے وہ خوبصورت جو ہے وہ ماتھا، سر پہ امامہ، سنت کا جامہ اور عمل کے پیکر، جو ہی گھوڑے سے اترے تو وہ جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو۔ تو مسلمانوں نے کہا اس کو کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے تھے اور امام محمد سے تم نے کوئی بات ہی نہیں کی اور کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کا چمکتا روشن چہرہ دیکھا تو میں نے کہا مسلمانوں کا جب چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ میں اور آپ اس طرح سے اپنے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کریں کہ لوگ کہیں یہ غلام کا حال ہے تو آقا کیسے ہوں گے؟ اور میں ابھی پرسوں ترسوں کہیں کہہ رہا تھا کہ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر مسلمان پھیل چکے ہیں، عرب بھی اور عجمی مسلم ممالک کے لوگ بھی، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں اور دیگر بلاد میں یہ پھیل چکے ہیں۔ تو یہ اپنے کردار سے لوگوں کو اسلام کے قریب لائیں۔ دیکھو گفتار سے بھی اثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گفتار اثر انداز ہوتی ہے، لیکن گفتار بھی وہی اثر انداز ہوتی ہے جس کے پیچھے کردار کا۔ از دل خیزت بر دل ریزت، عربی والے کہتے ہیں، فارسی والے کہ جو چیز دل سے نکلتی ہے وہی دل میں اترتی ہے۔ تو اس لیے جس کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر مسلمان پھیل چکے ہیں اور یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے آج تو وہ کام بھی آسان ہو گیا ہے۔ کاش کہ ہمارا کردار اتنا ہو، خوبصورت ہو کہ لوگ ہمارے آقا کا کلمہ پڑھتے جائیں اور حضور پہ درود پڑھتے جائیں، لیکن اگر ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ ہوا تو اس سے بڑھ کر اور ہماری بدقسمتی نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کے لائے ہوئے نظام شریعت کو اپنی روحوں میں جذب کر لیں۔ جتنا زور ہم نے اس بات پہ دیا کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ زور دیں کہ ہم اپنے اوپر نافذ کریں گے تو دیکھنا دنیا بدل جائے گی۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس بابرکت نورانی محفل پاک کا ایک لمحہ قبول کر لیا جائے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بہاریں، یہ موسموں کا جمال، یہ پروتوں پر اگے ہوئے خوبصورت درختوں کا حسن باقی رہے اور آپ کو اللہ ہمیشہ مسکراتا رکھے اور آخری سانس تک حضور کی غلامی نصیب رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، آمین۔ بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی۔ جتنے لوگ اللہ سب کو قبول فرما، سب کے باطن ستھرائیوں سے، نور سے، نکھت سے، اجالوں سے، روشنیوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین۔